نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ یہ حضرت مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ کے خط کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، اے بھائی، جب آپ نے فضل الہی جل سلطانہ سے اپنے آپ کو ان اکابر کی ارادت کے رشتہ میں داخل کر لیا ہے، یعنی یہ بیعت ہوئے ہوں گے، تو ضروری ہے کہ ان کی پیروی کو اپنے اوپر لازم کریں اور سر منہ بھی ان کی مخالفت نہ کریں۔ سر منہ کا مطلب ہوتا ہے بال کے سر کے برابر بھی، تاکہ ان کے کمالات سے بہرہ مند ہو کر فیض یاب ہوں۔ سب سے پہلے اپنے عقائد کی تصحیح اہل سنت و جماعت کثرہم اللہ سبحانہ کے اعتقادات کے مطابق کریں۔ دوسرے، فرض، واجب، سنت، مندوب، حلال و حرام اور مشتبہ کا علم جو علم فقہ میں مذکور ہے حاصل کریں اور اس علم کے تقاضوں کے مطابق عمل کریں۔ تیسرے درجے میں علوم صوفیہ کی طرف نوبت پہنچتی ہے، کیونکہ جب تک وہ دونوں بازو صحیح نہ ہوں گے، یعنی عقائد کا ٹھیک ہونا اور انسان کے اعمال کا ٹھیک ہونا، کیونکہ جب تک وہ دونوں بازو صحیح نہ ہوں گے، عالم قدس کی طرف پرواز محال ہے۔ اگر ان دو بازوؤں کے بغیر احوال و مواجید میسر ہوں تو ان میں اپنی خرابی جاننی چاہیے اور ان احوال و مواجید سے پناہ مانگنی چاہیے۔ بس ان دو سطروں کے اندر نا مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پورے نا 1 گھنٹے کے بیان کے برابر باتیں اس میں فرما دی ہیں۔ یعنی بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ ان کی زندگی سنت کے مطابق ہوتی ہے، تو لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ اپنے لیے اللہ کا ولی ہونے کے دعوے دار ہوتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تہاڈی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کی باتیں جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ جتنی مرضی باتیں کرتے رہیں، ان کو جتنے مرضی اچھے خواب آتے رہیں، جتنے مرضی ان کو کشف اور الہام ہوتے رہیں، تو لیکن اگر ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور ان کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر ان کی زندگی نہیں ہے، تو وہ اپنی ولایت کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں، کام بس یہ ہے، باقی سب کچھ ہیج ہے۔ قاصد کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ بس بھی اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جو ولایت کے مختلف درجے ہوتے ہیں اور ان درجوں میں سب سے جو اونچا درجہ ہے، یعنی وہ درجہ کہ جس کے بعد اب صرف نبوت کا مقام رہ جاتا ہے، وہ درجہ ہوتا ہے صدیقیت کا درجہ۔ ابدال کا درجہ بھی چھوٹا ہے، غوث کا درجہ بھی چھوٹا ہے، قطب کا درجہ بھی چھوٹا ہے، سب سے اونچا درجہ وہ صدیقیت کا درجہ ہے۔ اور اس امت کے اندر قیامت تک صدیق کے درجے کے اولیاء تشریف لاتے رہیں گے، اور اس صدیق کے درجے کے جو اولیاء ہیں ان کے اندر اس امت میں جو سب سے بڑے صدیق ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی لیے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ قرآن پاک کے اندر بھی یہ درجے جو ہیں نا وہ آتے ہیں کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یعنی اس میں بھی، اس آیت میں بھی سب سے پہلے نبوت کا ذکر ہے، پھر صدیقیت کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد شہادت کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد یعنی صالح یعنی نیک لوگوں کا ذکر ہے۔ تو اب یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا، اس آیت کی تفسیر میں ہمارے مختلف علماء نے، حضرات نے نا
صدیق جو ہوتا ہے اس کی مختلف 4 یا 4 کے 5 کے قریب نا اس کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ جو صدیق کے درجے کا جو ولی ہوتا ہے اس کے اندر یہ 4 یا 5 چیزیں لازمی ہوتی ہیں۔ تو اب ان میں جو ہے نا وہ اس وقت جو ہمارے موضوع کے مطابق ہے نا وہ یہ ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ صدیق جو ہوتا ہے وہ اس بات کا بھی پورا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے کہ اس کی ذات سے کسی چیونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، کسی مومن کو تکلیف پہنچے، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، کسی گناہگار کو تکلیف پہنچے، کسی کافر کو تکلیف پہنچے، یا کسی بڑے جانور بھینس، بکری، گائے، بلی، کتا ان کو تکلیف پہنچے، بلکہ جو صدیق کا درجے کا ولی ہوتا ہے نا اس کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات سے چیونٹی تک کو بھی تکلیف نہیں پہنچنے دیتا۔ تو یہ بات ہمارے نا آج کے عنوان کے مطابق ہے کہ وہ چیونٹی کو بھی نا اپنی ذات سے یعنی اتنا اہتمام کرتے ہیں، اتنا خیال کرتے ہیں کہ چیونٹی جیسا بے ضرر جانور بھی کہیں اس سے بھی نا ان کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو یہ صدیق کے مقام کی نا ایک علامت ہے، اور ہمیں اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنے کی نا کوشش بھی کرنی چاہیے، اس کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی انسان تو کیا، کسی مومن تو کیا، چیونٹی جیسی حقیر چیز کو بھی ہم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ صدیقیت کے مقام کی نشانی ہے۔ تو اب ہماری امت کے اندر جو مختلف درجے کے اولیاء گزرے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے اپنی ذات میں اس چیز کا کتنا اہتمام کیا کہ ہماری ذات سے کسی معمولی جانور، چرند پرند، حیوان، کیڑے مکوڑے کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ تو اس کے نا ہم تھوڑے سے نا واقعات کا جائزہ لیں گے کہ کسی جانور کی راحت کا خیال رکھنا، جیسے ہم نے بھی بلیاں رکھی ہوتی ہیں نا اب گھروں میں، ٹھیک ہے نا، تو یہ کتنی بڑی چیز ہے، اور اللہ نہ کرے اگر ہم نے اپنی ذات سے کسی جانور کو تکلیف پہنچائی تو یہ بھی کتنی بڑی چیز ہے۔ جیسے بخاری شریف کے اندر آتا ہے نا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک زنا کی عادی عورت تھی، تو اس نے کیا کیا، وہ ایک دفعہ راستے میں جا رہی تھی، تو راستے میں اس نے یہ دیکھا کہ ایک نا پیاسا کتا ہے اور وہ کنویں کی طرف دیکھ رہا ہے، تو اب وہ کنویں کے نیچے بھی نہیں جا سکتا، کنویں کے پانی نیچے ہے، تو وہ جو زانیہ عورت تھی اس نے کیا کیا، اس نے کسی طریقے سے اس کے پاس جو پہننے والا کوئی موزہ تھا، اس موزے کو اس نے اپنا وہ دوپٹہ کاٹ کے پھاڑ کے اس کی رسی سی بنائی، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس نے اس موزے میں پانی بھر کر اس پیاسے کتے کو پلایا۔ تو جب اس پیاسے کتے نے پانی پی لیا تو حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اس پیاسے کتے نے نا اپنی زبان میں نا خوشی سے ایک آواز نکالی، خوشی سے ایک آواز نکالی اور چلا گیا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ وہ عورت اپنے وقت پہ فوت ہو گئی، فوت ہونے کے بعد وہ کسی کو خواب میں آئی، تو خواب میں آئی تو اس نے بتایا کہ میری جو بخشش اور مغفرت ہے نا وہ اللہ پاک نے اس وقت فرمائی جب پیاسے کتے نے پانی پی کر خوشی سے اپنے منہ سے آواز نکالی تھی نا، تو اس آواز کے نکالنے پر اللہ نے میری بخشش کر دی۔ یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے۔ اور پھر ایسے ہی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اوپر سے نیچے آتے ہیں نا ہم، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا نام تھا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ تو یہ جو اس وقت مسلمانوں کی جو فوجیں جو لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے نکلی ہوئی تھی نا، یہ اس کے نا سپہ سالار تھے، اور اس وقت میں نا یہ مصر کے گورنر بھی تھے۔ تو اس وقت میں ایک علاقہ تھا اسکندریہ کے نام سے، تو اس کو فتح کرنے کے لیے مسلمانوں نے انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو بھیجا ہوا تھا، اور یہ خود اسکندریہ شہر سے باہر ایک جگہ پر اپنا خیمہ لگا کر ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو اب جب یہ وہ جو محاصرہ کیا ہوا تھا مسلمانوں کی فوج نے، تو یہ اس کا جائزہ لینے کے لیے اپنے علاقے سے نکلے، اور کچھ دنوں کے بعد واپس آئے۔
تو جب واپس آئے تو واپس آتے ہی مطلب پیغام مل گیا کہ جی جو اسکندریہ کا شہر ہے وہ فتح ہو گیا ہے، تو اس لیے آپ اب اسکندریہ شہر میں داخل ہو سکتے ہیں، ہماری فوجیں آپ کے استقبال کے لیے تیار کھڑی ہوں گی۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، انہوں نے فرمایا کہ بھئی یہ میرا جو خیمہ لگا ہوا تھا نا یہاں پہ، اس کو اکھاڑو، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ تو چونکہ وہ اس خیمے میں پچھلے 2-3 دن نہیں آئے تھے جنگی امور کی نگرانی کی وجہ سے، تو جب وہ خیمہ اکھاڑنے لگے تو خیمہ اکھاڑتے ہوئے دیکھا کہ خیمے کے ایک کونے کے اندر ایک کبوتری نے انڈے دیے ہوئے تھے اور اس کے بچے بھی تھے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو یہ فرمایا کہ بھئی اس خیمے کو مت اکھاڑو، اور فرمانے لگے کہ بھئی میں تو گھروں کو آباد کرنے کے لیے آیا ہوں، گھروں کو اجاڑنے کے لیے نہیں آیا، تو اس خیمے کو ایسے ہی لگا رہنے دو، اگر ہم نے یہ خیمہ اکھاڑ لیا تو یہ کھلا میدان ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو پھر گرمی سردی اور پھر ساتھ دریا چلتا، وہاں سے پانی آنے کا خطرہ، تو کبوتری کے خاندان کو تکلیف ہوگی، تو اس خیمے کو ایسے ہی لگا رہنے دو۔ تو آتا ہے کہ وہ خیمہ پھر ایسے ہی لگا رہا، اور اللہ جانتا ہے کتنا عرصہ ویسے ہی لگا رہا، اور آج اس مقام پر مشرق وسطیٰ کے اندر ایک شہر ہے، اس شہر کا نام ہی فسطاط پڑ گیا۔ اب فسطاط عربی میں خیمے کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں سے اپنا خیمہ، ایک کبوتری اور اس کے بچوں کی راحت کے لیے اپنا خیمہ نہیں اٹھایا۔ اور پھر اس کے بعد آتے ہیں جو ہمارا جو سلسلہ ہے نا نقش بندیہ، اس کے جو بڑے بزرگ تھے جن کے نام پر ہمارا سلسلہ منسوب ہے، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب نقش بند ان کو کہنے کی یہ وجہ ہوتی تھی کہ یہ جس بندے کے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک دفعہ اللہ 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 کی ضرب لگا دیتے تھے نا، تو پھر موت تک کے لیے اس کا جو قلب تھا نا وہ اللہ کے ذکر سے جاری ہو جاتا تھا۔ اتنے بڑے درجے کے یہ آدمی تھے، تو اس لیے ان کا لقب ہی نقش بند پڑ گیا کہ یہ اللہ کے نام کا نقش انسان کے دل میں بند کر دیتے ہیں، نقش بند، تو بھی ان کے نام کا حصہ ہو گیا۔ اب ان کو اللہ نے ولایت کیسے دی، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ وہ آتا ہے نا کہ یہ ایک دفعہ، ابھی یہ اس درجے کے ولی نہیں تھے، مطلب کسی بزرگ سے بیعت تھے، بس اپنی ذکر اذکار کرتے تھے، تو یہ ایک دفعہ شہر سے باہر کسی سفر میں جا رہے تھے، تو سفر میں چلتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ راستے میں ایک قبرستان تھا، اس قبرستان کی ایک پرانی قبر تھی، اس پرانی قبر کے اندر ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے۔ اب ہمارے جیسا تو کہتا پرے ہٹو، ٹھیک ہے نا، تو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو کتیا تھی نا وہ کھانا پینا نہ ملنے کی وجہ سے انتہائی لاغر اور بیمار ہو چکی تھی، حتیٰ کہ اس سے نہ ہلنا جلنا بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تو اب کتابوں میں آتا ہے کہ پھر خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا وہ سفر موقوف کیا، اور 10 جمع 17 دن 17 ڈیز اس کتیا کی دیکھ بھال اور نگرانی میں لگے رہے، 17 دن۔ اور پھر جب اس پہلے دن اس کو دیکھا نا انہوں نے، تو یہ اپنے شہر واپس گئے۔ اب شہر میں جو تھا نا ایک، جیسے یہ ہمارا ہوتا ہے نا ریسٹورنٹ ہوتا ہے ہمارے آج کے دور میں، تو ایک وہ اس زمانے میں کہتے تھے نان بھائی، نان لگانے والے کی نا دکان تھی، وہ تھوڑا بہت سالن بیچتا تھا، تو اس بندے کا نام تھا حسن۔ تو یہ اس کی حسن نان بھائی کی دکان پر گئے اور اسے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرے پاس اس وقت تمہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو تم ایسا کرو، میرا یہ جو کرتا ہے نا تم یہی میرے سے رکھ لو، اور مجھے کچھ کھانے پینے کا سامان، کچھ روٹیاں، کچھ گوشت وغیرہ دے دو۔ تو بڑا حیران ہوا، کہتا کہ یار یہ عجیب آدمی ہے، پیسے ہیں نہیں، اپنی قمیض اتار کے مجھے دے رہا ہے کہ جی یہ رکھ لو اور مجھے کچھ تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان دے دو، تو بتایا نہیں مجھے کیوں چاہیے۔ اس نے کہا کہ بھائی چلو کوئی بات نہیں ہے، تم مسافر لگتے ہو، تم مجھے اپنا قمیض نہ دو، تم یہ ویسے ہی لے جاؤ، کھانے پینے کا سامان، کافی ساری روٹیاں، کچھ کباب اور اس طرح کی چیزیں اس نے نا روٹیوں میں باندھ کے دے دیں۔ تو وہ جو حسن نان بھائی تھا اس نے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ جا کدھر رہا ہے، کیا کرنا ہے اس نے۔ تو وہ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ تو یہ جو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ قبرستان کی قبر میں گئے اور انہوں نے وہ جو کھانے پینے کے جو سامان وہاں سے لیا تھا وہ اس کتیا کے سامنے رکھ دیا۔
وہ کتیا پتہ نہیں کب کی بھوکی پیاسی تھی، اس نے وہ پانی بھی پیا، اس نے وہ روٹیاں بھی کھا لیں، کباب شباب کیچپ تو پتہ نہیں تھی کہ نہیں تھی اس وقت، تو اس نے وہ کھائیں، اور جب اس نے وہ کھا لیں اس کا پیٹ بھر گیا۔ تو وہ جو حسن نان بھائی تھے نا، وہ پیچھے چھپ کے کہیں دیکھ رہا تھا سارا کچھ، تو اس نے ہی کہا، اس حسن نان بھائی نے کہنے لگا کہ جب وہ کتیا کا پیٹ بھر گیا تو اس کتیا نے نا اوپر آسمان کی طرف دیکھا، تو جب اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہ جو حسن نان بھائی تھا اس نے کہا کہ اللہ پاک نے نا میری نظروں کے سامنے سے اس وقت نا پردے ہٹا دیے، اور میں نے دیکھا کہ اوپر آسمانوں سے بھی اوپر سے نا خواجہ بہاؤالدین نقش بند کے جسم کے اوپر نا اللہ کی طرف سے انوارات کی بارش برس رہی تھی۔ اور خواجہ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ مجھے اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ اللہ پاک نے میری نظروں سے پردے ہٹائے اور اللہ پاک نے میری آنکھوں کے سامنے ساتوں آسمان اور اپنا عرش کھول دیا۔ کب؟ جب اس کتیا نے اوپر دیکھا۔ اب وہ جو تھا نا وہ حسن نان بھائی، وہ اس نے ان سے آ کے معافی مانگی، کہتے میں تو کہا تھا کہ پتہ نہیں آپ یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں، مجھے معاف کر دیں، اور اس نے کہا کہ جی مجھے آپ بیعت بھی کر لیں۔ تو خواجہ بہاؤالدین رحمۃ اللہ نے اس کو فرمایا کہ بھائی مجھے ابھی اپنے شیخ سے نا بیعت کرنے کی اجازت نہیں ملی، ہاں یہ پکا وعدہ ہے کہ جب مجھے بیعت کرنے کی اجازت ملے گی نا تو میں سب سے پہلے تمہیں ہی بیعت کروں۔ تو پھر انہوں نے اس کے بعد جب ان کو بیعت کی اجازت ملی، سب سے پہلے انہوں نے اس ریسٹورنٹ والے کو بیعت کیا، اور آتا ہے کہ 17 دن انہوں نے اس کتیا کی دیکھ بھال اور نگرانی میں صرف کی۔ تو اللہ پاک نے ان سے اتنا بڑا جو ہے نا وہ اس امت کے اندر روحانی سلسلہ جاری فرمایا۔ کیوں جاری فرمایا؟ کتیا کی خدمت کی وجہ سے۔ تو یہ ہوتی ہے مقام صدیقیت کی ایک نشانی کہ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے صدیق کے درجے کے ولی کی کہ میری ذات سے جانوروں، پرندوں، حیوانات کو راحت پہنچے، کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور پھر ہمارے سلسلے میں آگے جو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے، ان کا نام تھا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا نام تو تھا سید محمد رضی الدین، نام بڑا پیارا ہے، سید محمد رضی الدین، تو ان کا نام پڑ گیا، لقب پڑ گیا باقی باللہ، خواجہ باقی باللہ۔ تو اب یہ رہنے والے تھے سمرقند کے۔ اب سمرقند سے سائبیریا بالکل ساتھ ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جی سائبیریا میں جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو پاکستان میں سردی بڑھ جاتی ہے۔ کہتے ہیں جی سائبیریا کی جو ہوائیں جو ہے نا پاکستان کی طرف آ گئی ہیں، جس وجہ سے سردی میں اضافہ ہو گیا، اور اکثر ہم کبھی یہ جنوری، دسمبر جنوری کے مہینے میں یہ جو ہماری ایگریکلچر یونیورسٹی والا جو روڈ ہے نا، یہ گندا نالا جو جا رہا ہے نڑ والے روڈ پہ، اس کے اوپر نا دیوار کے اوپر سفید رنگ کے پرندے بیٹھے ہوتے ہیں دسمبر جنوری 2 مہینہ، دور سے دیکھے تو ان کی ٹانگ ایک نظر آتی ہے۔ تو اس کہتے ہیں سنا ہے کہ وہ سائبیریا کے علاقے سے یہاں آ جاتے ہیں، وہاں سردی اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ وہ دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، اور جب جنوری فروری ختم ہو جاتا ہے وہ پرندے بھی یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو اب وہ سمرقند کی سردی جہاں -50 میں ٹیمپریچر چلا جاتا ہے آج بھی، یعنی رشیا کی جو ریاست اس وقت تو یہ سارا ایک ہی تھا، تو رشیا کی سردی وہ آج بھی مشہور ہے دنیا میں۔ تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک دفعہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، تو اٹھ کے انہوں نے وضو کیا، تو جب وضو کر کے تہجد پڑھ کے تھوڑا آرام کرنے کے لیے دوبارہ اپنے بستر کے پاس آئے، کیونکہ وہ ساری رات بندہ اس میں سویا ہو نا تو بستر گرم ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ اس بستر کی گرمی کی وجہ سے نا کوئی بلی تھی، اس کو کوئی سردی سے وہ ٹھٹھر رہی تھی، تو وہ ان کی نا رضائی میں آ کے بیٹھ گئی اور سو گئی۔ اب یہ اتنے تو تھے نہیں کہ پیٹی جو ہو رضائی کاٹ لیا ہو، ٹھیک ہے نا، فنائل دیا گولیاں رکھے تھے، 10 رضائیاں ہم نے رکھی ہو، تو ایک ہی بستر تھا ان کے پاس۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ جو باقی رات کا حصہ تھا نا 1.5 2 3 گھنٹے، انہوں نے خود وہ سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے گزار دی، لیکن بلی کو تکلیف پہنچنے کے خیال سے نا اس کو اپنی رضائی میں سے جگایا نہیں۔ تو کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب انہوں نے وہ رات ایسے گزاری ہے تو صبح ہوتے ہی اللہ پاک نے ان کو یہ الہام فرمایا کہ تم نے جو میری مخلوق کی ایک راحت کا اتنا بڑا خیال کیا ہے نا، تو اب ہم تیرے ہاتھ پر اپنے ایک ایسے بندے کو بیعت ہونے کے لیے بھیجیں گے جو نئے سرے سے اس امت میں دین کی تجدید اور تازگی کرے گا،
اور پھر ایک وقت آیا اللہ پاک نے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے بیعت ہونے کے لیے بھیجا۔ تو یہ کس وجہ سے بہت نفلیں پڑھتے تھے، بہت وظیفے کرتے تھے، بہت جو ہے نا وہ ذکر اذکار کرتے تھے، نہیں، کس بات پر؟ اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق کی راحت کا خیال رکھنے پر۔ تو اللہ پاک کتنا نواز رہے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک بہت بڑے محدث تھے، ہزاروں ان کے شاگرد تھے، ان کی بخشش ہو گئی، مغفرت ہو گئی۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی تو ماشاءاللہ بخشش ہو گئی ہوگی، خواب میں آئے کسی نے پوچھا، ہاں جی آپ کے تو ماشاءاللہ سینکڑوں ہزاروں شاگرد تھے، علماء تھے، آپ نے تو ساری زندگی لوگوں کو حدیث پڑھی، آپ نے تو دنیا کا کوئی کام ہی نہیں کیا، آپ کی تو بخشش ہی ہونی تھی۔ تو ان محدث نے یہ فرمایا کہ ہاں بھائی اللہ کے فضل سے بخشش تو ہو گئی، لیکن ان کی وجہ سے نہیں ہوئی کہ میرے لاکھوں شاگرد تھے، میں نے بڑا دین سکھایا، میں نے بڑا لوگوں کو دین پڑھایا، بڑی میں نے حدیث کی خدمت کی۔ وہ بڑا حیران ہوا، پوچھا حضرت پھر کس وجہ سے بخشش ہوئی؟ تو فرمانے لگے کہ بھئی میں جو ہے نا ایک دن حدیث لکھ رہا تھا، تو حدیث لکھنے میں ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے کہ وہ تختی پہ جب لکھتے تھے نا تو وہ سیاہی ہوتی تھی، ساتھ وہ قلم ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، اس کو اندر ڈبو کے نا اس میں سیاہی میں، اور پھر اس کو تختی وغیرہ پہ لکھتے تھے۔ تو فرمانے لگے میں ایک دفعہ حدیث لکھ رہا تھا، تو حدیث لکھتے ہوئے میں نے اپنی جو ہے نا وہ قلم تھی اس کو انک میں جب ڈپ کیا تو ڈپ کر کے باہر نکالا، تو فرمانے لگے میں شاید کوئی تیسرا کلمہ پڑھ رہا تھا کہ میں نے کہا چلو جتنی دیر میں ڈپ کرتا ہوں ساتھ میں تیسرا کلمہ ایک دفعہ پڑھا جائے گا۔ تو کہتے ہیں میرا بھی تیسرا کلمہ پورا نہیں ہوا تھا تو ایک مکھی اڑتی ہوئی آئی اور میری اس قلم کی جو تھی نا وہ نوک، اس پر بیٹھ کر اس نے سیاہی کو چوسنا شروع کر دیا۔ تو فرمانے لگے میں نے سوچا شاید یہ پیاسی ہے جس وجہ سے یہ اس کو نا انک کو چوس رہی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس مکھی کو اڑایا نہیں، اس کو انک چوسنے دی۔ تو وہ 3-4 سیکنڈ اس میں وہ نکر پہ کتنی کی انک لگ سکتی ہے، اور مکھی کا پیٹ کتنا بڑا ہوتا ہے، وہ 3-4 سیکنڈ میں اس کا پیٹ بھر گیا، وہ اڑ گئی۔ تو فرمانے لگے اللہ پاک نے میری جو بخشش کی ہے نا اس پیاسی مکھی کو سیاہی پینے کی مہلت دینے پر کی ہے۔ اتنی چھوٹی بات پر اللہ نے بخشش کر دی، تو یہ اتنا بڑا عمل ہے اور اللہ کے بڑے درجے کے اولیاء کی نشانی ہوتا ہے۔ ہاں، اب ایسے ہی ہمارے سلسلے کے بزرگ تھے حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ اب کسی نے آپ میں سے تو شاید کسی نے کندیاں کا علاقہ نہیں دیکھا، کھلا یا جہاں ان کی خانقاہ تھی کھلا علاقہ ہے، اور ایک طرف ریت کے ٹیلے اور کوئی آبادی نہیں اتنی خاص، ساتھ میں دریا چلتا ہے، اس کو چشمہ براج بنا ہوا ہے۔ تو اب وہ کھلا علاقہ ہے۔ اب جیسے کھلے علاقے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جب ہم دیہاتوں میں بھی جب رات کو لائٹیں چلاتے ہیں نا تو اب لائٹوں کے اوپر نا کوئی چھوٹے موٹے پتنگے، کیڑے مکوڑے، عجیب و غریب قسم کے نا چھوٹے مچھر سے عجیب، جو کہتے ہیں کتڑی ہے، اور کبھی کسی کو کچھ نام دیتے ہیں کسی کو کچھ نام دیتے ہیں۔ تو وہ اس علاقے میں جو کہ کھلا علاقہ تھا تو اجاڑ جیسے ہوتا ہے، تو وہ وہاں پر نا وہ ان کے مطلب خاندان کے کوئی 10-12 گھر بنے ہوئے تھے، مطلب جہاں ان کے بھائی، ان کے آگے بیٹے، ماشاءاللہ 4 بیٹے، پھر آگے بیٹوں کی اولادیں، تو پورا نا ایک وہ کالونی سی بن گئی تھی خانقاہ سراجیہ میں، ابھی بھی وہی جیسی بنی ہوئی ہے۔ تو اب وہ وہاں پہ نا ایک ان کے بھتیجے تھے، ان کا نام تھا حامد، تو وہ فرماتے تھے کہ میرا جو گھر تھا نا وہ تھوڑا سا باقی گھروں سے نا ذرا فاصلے پہ بنا ہوا تھا۔ تو خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہوتی تھی کہ جب وہ صبح فجر پڑھنے کے لیے نکلتے تھے نا اپنے گھر سے، تو وہ ہمارے جتنے گھر تھے نا 10-12 ہمارے بنے ہوئے، ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے جاتے تھے اور گھر میں رہنے والے کا نام لے کے کہتے تھے اٹھو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، اٹھو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو ان کی نا 40-50 سال کی عادت تھی، انہوں نے روزانہ جو تھے نا وہ 10-12 ہمارے جو گھر تھے نا سب کا دروازہ کھٹکھٹا کے پھر اپنی خانقاہ میں نماز کے لیے آتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ جو ہمارے گھروں کے جو راستے بنے ہوئے تھے نا تو گھر کے باہر میں ٹیوب لائٹ لگی ہوتی تھی، تو اب ساری رات کی وجہ سے نا وہ جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے فجر سے پہلے کا، تو کہتے ہیں ہمارے گھر کا جو سارا وہ جو زمین ہوتی تھی نا مسجد کی طرف جانے والی، وہ کیڑے مکوڑے، پبھو سے پتنگے، مکھیاں، وہ نا وہ مر کے نا نیچے زمین پہ گرے ہوتے تھے۔ جیسے ہم نے بھی اکثر یہ چیز دیکھی ہے کہ لائٹ چلتی ہے نا گرمیوں میں تو نیچے وہ پتہ نہیں کیا کچھ گرا پڑا ہوتا ہے، عجیب و غریب قسم کے کیڑے مکوڑے چھوٹے۔ تو حامد سراج صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ دیکھا
کہ جب خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا وہ اس راستے سے گزرتے تھے تو وہ گزرتے ہوئے آہستہ آہستہ انتہائی دیکھ بھال کر سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا کرتے تھے کہ کہیں میرے پاؤں کے نیچے ان چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں میں سے کوئی کیڑا مکوڑا نہ آ جائے. اور وہ اتنا جو راستہ ہوتا تھا اس کو بہت سنبھل کر طے کرتے تھے. اور کہنے لگے ہم نے پوری زندگی ان کا یہی معمول دیکھا, کبھی نہیں دیکھا کہ وہ جلدی سے ان چیزوں کو کچلتے ہوئے گزر گئے ہوں, نہیں, بڑے آرام سے گزرتے تھے. تو خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی جو اس وقت کے بزرگ تھے وہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی صدیقیت کے مقام پر فائز تھے. ایسے ہی ہمارے انڈیا میں ایک بزرگ تھے مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو اب وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ وضو کرنے لگے تو وضو لوٹا رکھ کے جیسے کرتے ہیں نا, تو وضو کرنے لگے تو وضو شروع کرنے لگے ہی تھے لوٹا اٹھایا, وضو والا برتن اٹھایا اور تھوڑا آگے جا کے بیٹھ کے وضو کرنے لگے. تو اب جب وہاں وضو کے لیے بیٹھے تو وہاں بھی وضو شروع نہیں کیا, اٹھ کے دوسری سے تیسری جگہ جا کے بیٹھ گئے تو تیسری جگہ بھی وضو نہیں کیا. تو تیسری جگہ سے جا کے اٹھ کے چوتھی جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے, وہاں جا کے وضو کیا. تو وہ جو ایک خادم وغیرہ ساتھ تھا اس نے کہا کہ حضرت آپ پہلی جگہ بیٹھے, دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی جگہ جا کے آپ نے وضو کیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگے بھائی جب پہلی جگہ جا کے میں جب بیٹھ کے وضو کرنے لگا تھا نا تو وہاں پہ زمین پر بہت ساری چیونٹیاں پھر رہی تھیں. تو اگر میں وہاں بیٹھ کے وضو شروع کرتا تو ان پانی کے بہنے کی وجہ سے چیونٹیوں کے مرنے کا خطرہ تھا, اور اگر چیونٹیاں نہ بھی مرتی تو ان کے آپس میں بچھڑنے کا خطرہ تھا کہ چیونٹیوں کی عادت ہوتی ہے یہ ہمیشہ اپنا خاندان بنا کے اکٹھی رہتی ہیں. کبھی کسی چیونٹی ایک دو چیونٹیاں نہیں رہ رہی ہوں گی, جہاں بھی چیونٹیاں رہیں گی پوری فوج رہے گی ان کی. میں نے بھی دیکھا ایسا ہی ہوتا ہے, چیونٹیوں کی پوری فوج ہوتی ہے تو یہ اکٹھے رہتے ہیں, اکٹھی رہتی ہیں. تو میں لگے پھر میں دوسری جگہ اٹھ کے جا کے وضو کرنے لگا تو میں نے دوسری جگہ بھی یہی دیکھا کہ وہاں بھی چیونٹیاں پھر رہی تھیں. تیسری جگہ جا کے بیٹھا تو وہاں بھی چیونٹیاں پھر رہی تھیں. چوتھی جگہ جا کے بیٹھا تو وہاں چیونٹیاں نہیں تھیں, وہاں جا کے میں نے وضو کیا. تو یہ ہوتا ہے کہ جو صدیق کے درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ چیونٹیوں کو بھی, چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو بھی, یعنی جو بالکل بے ضرر چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ان کو بھی تکلیف پہنچانا وہ اس چیز کا نا اس کو گوارا نہیں کرتے. پھر ایسے ہی ایک بہت بڑے بزرگ تھے, ان کا نام تھا فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ ڈاکو تھے, بڑے ان کے قصے ہیں, ڈاکو تھے بہت بڑے, اور حتیٰ کہ اتنے بڑے ڈاکو تھے کہ ان کے زمانے میں جو مائیں تھیں نا, بچہ رات کو سوتا نہیں تھا تو بچے کو یہ ڈرا کے سلایا کرتی تھی سو جاؤ ورنہ ابھی فضیل ڈاکو تجھے اٹھانے آ جائے گا. تو اتنے یہ خطرناک ڈاکو تھے. تو حتیٰ کہ مائیں بھی بچوں کو ان کا نام لے کے ڈرایا کرتی تھی. پھر اللہ نے کو توبہ کی توفیق دی اور پھر یہ بہت بڑے اللہ والے بنے. تو ان کا نام چشتیہ سلسلے میں آتا ہے, جیسے ہمارا شجرہ ہے نا سلسلے کا, ان کا نام چشتیہ سلسلے میں آتا ہے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا, ایک دفعہ یہ جا رہے تھے, وقت یہ اللہ کے ولی نہیں تھے, جا رہے تھے تو جاتے ہوئے انہوں نے ایک زخمی گدھا دیکھا. اب گدھا کو اتنا قیمتی جانور تو ہوتا نہیں ہے کہ اس کو کھلا پھرتا دیکھ کے انسان اپنے گھر لے جائے. تو وہ کھلا بیچارہ لاوارث گدھا تھا اور اس کے جسم پر اوپر نہ کہیں کافی سارے زخم ہوئے تھے. تو وہ زخم کی وجہ, ایک تو اس کو زخم کی تکلیف تھی اور پھر دوسرا اس کے اس زخم پر مکھیاں بیٹھتی تھیں, اس سے اس کو اور تکلیف ہوتی تھی. تو اب یہ چونکہ بڑے مالدار تھے, چونکہ ڈاکے شاکے ڈالتے تھے تو پیسہ بہت تھا ان کے, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو اپنا وہ اس زمانے میں نا قمیض کو چوگا بولتے تھے, ہم قمیض کہتے ہیں شرٹ کہتے ہیں قمیض, اس وقت قمیض کو چوگا بولتے تھے. تو انہوں نے جو تھا نا وہ اپنا بہت قیمتی چوگا جو تھا وہ اتارا اور انہوں نے اس وقت کے مطابق اس کے زخم کو صاف کرنے کے لیے جو چیزیں ہوتی اس کا زخم صاف کیا, اس پہ سے مکھیاں اڑائیں اور اپنا جو تھا نا وہ قیمتی جو چوگا تھا نا اس کو پھاڑ کر پٹیاں بنا کر اس کی بینڈیج کی. تو آتا ہے کہ اس کے بعد یہ جب رات کو سوئے تو ان کو پھر اللہ پاک کی طرف سے نا یہ فرمایا گیا
کہ تم نے جو ہے نا وہ یعنی ہماری مخلوق کا اتنا خیال کیا تو ان قریب ہم تمہیں ولایت کے اونچے مدارج پر فائز کرنے والے ہیں۔ تو ولایت کیسے ملی؟ زخمی گدھے کی خدمت کرنے سے ملی۔ اور اس میں ایک آخری واقعہ ہے کہ اب یہ جو نا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بادشاہ تھے، اب ان کے جو آگے والد تھے نا ان کا نام تھا سبکتگین۔ یہ افغانستان غزنی اس طرف کے نا یہ لوگ بادشاہ تھے، تو یہ جو ان کے والد تھے نا سبکتگین، تو یہ پہلے بادشاہ نہیں تھے، سمپل ایک شکاری آدمی تھے۔ تو یہ شکار کرتے تھے، جو شکار میں مل جاتا اس کو مطلب ذبح کر کے کھا پی لیتے، کوئی دن گزرتے پھر شکار کر لیتے، تو اس طرح کی ان کی زندگی تھی۔ تو ایک دن انہوں نے کیا کیا، یہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھے جنگل میں نکلے، ایک ہرنی اور اس کا بچہ ان کو نظر آیا، تو اب یہ انہوں نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے دوڑا دیا۔ تو وہ جو ہرنی تھی وہ تو کلانچے مار کے نکل گئی، بھاگ گئی، تو ہرنی کا بچہ ذرا کمزور تھا، وہ ان کے قابو آ گیا۔ تو اب انہوں نے جو تھا نا اس ہرنی کے بچے کو پکڑ لیا، اس کو باندھ لیا اور اس کو اپنے شکار کے طور پہ نا لے کے واپس چل پڑے کہ لو بھی اب اگلے 5 10 12 دن کا کھانا پکا ہے۔ تو اب جب وہ اس کو لے کے چل رہے تھے تو وہ جو ہرنی تھی نا اس کی ماں، اس نے دیکھ لیا کہ یہ میرا جو بچہ ہے یہ اس کے ہاتھ آ گیا ہے اور اس کو لے کے جا رہا ہے۔ تو وہ کیا ہوا کہ وہ جو ہرنی تھی نا وہ سبکتگین جو شکاری تھا نا اس کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چل پڑی، اور اس نے دیکھا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، تو اس کو مطلب اللہ کا ایک نظام ہے، اس کو محسوس ہوا اور اس نے دیکھا کہ جو ہرنی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، یعنی وہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے نا وہ اس کو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ میرا جو بچہ ہے نا مجھے واپس کر دو۔ تو اس ہرنی کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو یہ جو سبکتگین شکاری تھا نا اس کو اس پہ آ گیا ترس۔ تو ترس آنے پر اس نے جو ہے نا وہ اس ہرنی کے بچے کو واپس بھیج دیا اپنی ماں کے پاس۔ تو اب جب یہ واپس آ گیا، واپس آنے کے بعد رات کو جب یہ سویا ہے تو اس کو خواب میں غالباً اللہ پاک کی طرف سے یہ بتایا گیا، یا وہ اس کو بزرگ خواب میں آئے تو کسی کہنے والے نے اس کو یہ کہا کہ بھئی تم نے جو ہے نا وہ اللہ کی مخلوق پر رحم کیا، اس پہ ترس کھایا، تو یہ تمہارا عمل اللہ پاک کو اتنا پسند آیا ہے کہ ان قریب ہم تمہیں بادشاہ بنانے والے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرا، اللہ کا نظام ایسا ہوا، حالات بدلے، تو اللہ پاک نے پھر ان کو غزنی اور اس طرف یہ جو ایران اور افغانستان کا جو علاقہ ہے نا ان کو اللہ پاک نے اس علاقے کا بادشاہ بنا دیا۔ اور پھر آگے جو سلطان محمود غزنوی تھا وہ ان سبکتگین بادشاہ کا آگے بیٹا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے سب سے اونچے درجے کے جو اولیاء ہیں، ان اولیاء کی جو 4-5 نشانیاں ہیں نا جسے ہم ان کو پہچان سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو صدیق ہوتا ہے نا، صدیق کے درجے کا ولی ہوتا ہے، وہ اس بات کی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کی ذات سے چیونٹی جیسے حقیر جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اور یہ جو صدیق کی جو تعریف ہے کہ جو صدیق وہ ہوتا ہے جو چیونٹی جیسے حقیر جانور کو بھی تکلیف پہنچانے سے بچتا ہے، یہ تفسیر کی ہے اس امت میں جو سب سے اونچے درجے کے تابعی ہیں نا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ تعریف اس کی کی، صدیق کی جو تعریفوں میں ایک تعریف یہ بھی ہے نا بھائی۔ اس لیے ہم جہاں اس بات کا اہتمام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم بہت زیادہ ذکر اذکار کریں، نفلیں پڑھیں، اللہ اللہ کریں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی اہتمام رکھنا چاہیے کہ اللہ کرے ہماری ذات سے کسی انسان مومن کو تو کیا کسی جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ نا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔